اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5308، اردو ترجمہ۔ لعن اور لعن کے بعد طلاق دینے کا بیان۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، اور انہیں سہل بن سعد ساعدی نے خبر دی کہ عمیر اجلانی عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عاصم، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے، آخر اسے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم، میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو ناپسند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کا بہت اثر کیا۔ پھر جب گھر واپس آئے تو عمیر ان کے پاس آئے، پوچھا، عاصم، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا، عمیر، تم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ جو مسئلہ تم نے پوچھا تھا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ عمیر نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک میں یہ مسئلہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لوں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے درمیان میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا اس شخص کے متعلق کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے قصاص میں قتل کر دیں گے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں ابھی وحی نازل ہوئی ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ سہل نے بیان کیا کہ پھر ان دونوں نے لعن کیا۔ میں بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھا۔ جب لعن سے فارغ ہوئے تو عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اب بھی میں اسے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں 3 طلاقیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی دے دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر یہی لعن کرنے والوں کے لیے سنت طریقہ مقرر ہو گیا۔ حدیث نمبر 5309، اردو ترجمہ۔ مسجد میں لعن کرنے کا بیان۔ ہم سے یحییٰ بن جعفر نے بیان کیا، کہا، ہم کو عبدالرزاق بن حمام نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے ابن شہاب نے لعن کے بارے میں اور یہ کہ شریعت کی طرف سے اس کا سنت طریقہ کیا ہے خبر دی۔ بنی سعدہ کے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل کی جس میں لعن کرنے والوں کے لیے تفصیلات بیان ہوئی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ بیان کیا کہ پھر دونوں نے مسجد میں لعن کیا۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ جب دونوں لعن سے فارغ ہوئے تو انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ چنانچہ لعن سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی
انہیں 3 طلاقیں دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی انہیں جدا کر دیا۔ سہل نے یا ابن شہاب نے کہا کہ ہر لعن کرنے والے میاں بیوی کے درمیان یہی جدائی کا سنت طریقہ مقرر ہوا۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ ان کے بعد شریعت کی طرف سے طریقہ یہ متعین ہوا کہ 2 لعن کرنے والوں کے درمیان تفریق کرا دی جایا کرے، اور وہ عورت حاملہ تھی اور ان کا بیٹا اپنی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ بیان کیا کہ پھر ایسی عورت کے میراث کے بارے میں بھی یہ طریقہ شریعت کی طرف سے مقرر ہو گیا کہ بچہ اس کا وارث ہوگا اور وہ بچے کی وارث ہوگی، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سلسلے میں فرض کیا ہے۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لعن کرنے والی خاتون اس نے سرخ اور پستہ قد بچہ جنا جسے وہرہ، تو میں سمجھوں گا کہ عورت ہی سچی ہے اور اس کے شوہر نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، لیکن اگر کالا بڑی آنکھوں والا اور بڑی سرینوں والا بچہ جنا تو میں سمجھوں گا کہ شوہر نے اس کے متعلق سچ کہا تھا، عورت جھوٹی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بری شکل کا تھا، یعنی اس مرد کی صورت پر جس سے وہ بدنام ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 5310 اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں بغیر گواہی کے کسی کو سنسار کرنے والا ہوتا تو اس عورت کو سنسار کرتا۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، اور ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعن کا ذکر ہوا، اور عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں کوئی بات کہی کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو وہیں قتل کر دوں، اور چلے گئے۔ پھر ان کی قوم کے ایک صحابی عمیر ان کے پاس آئے یہ شکایت لے کر کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آج یہ اطلاع میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سامنے کہی تھی۔ پھر وہ انہیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بتایا جس میں ملوث اس صحابی نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت والے، پتلے دبلے اور سیدھے بال والے تھے، اور جس کے متعلق انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں پایا۔ وہ گٹھے ہوئے جسم کا، گندمی اور بھرے گوشت والا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس معاملے کو صاف کر دے۔ چنانچہ اس عورت نے بچہ اسی مرد کی شکل کا جنا جس کے متعلق شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا تھا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان لعن کرایا۔ ایک شاگرد نے مجلس میں ابن عباس سے پوچھا، کیا یہی وہ عورت ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت کے سنسار کر سکتا تو اس عورت کو سنسار کرتا؟ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، یہ جملہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق فرمایا تھا جس کی بدکاری اسلام کے زمانے میں کھل گئی تھی۔ ابو صالح اور عبداللہ بن یوسف نے اس حدیث میں خدلہ کو دال کے کسرہ کے ساتھ خدلہ روایت کیا ہے، لیکن معنی وہی ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5308 سے 5000
310 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔